السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزمائش کے بارے میں کیا سکھایا ہے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں گے، جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض کے آخری مرحلے پر تھے۔ ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں جب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب میری ران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اچانک لگی اور ان کا جسم تب اتنا تپ رہا تھا کہ مجھے خود کو پیچھے کرنا پڑتا۔ یعنی اب اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بخار کی شدت سے کس قدر گرم تھا کہ صحابی بھی ان کے پاس بیٹھ نہیں پائے۔ پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ دیکھ کر میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بخار دو لوگوں کے بخار جیسا ہے۔ یعنی اگر دو لوگوں کو بہت تیز بخار ہو اور ان دونوں کے بخار کی شدت کو ملا دیا جائے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی تپش ان دو لوگوں کے بخار کی تپش جیسی تھی۔ اور پتہ ہے یہ سن کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت برا ہوا، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بخار دو لوگوں کے بخار جتنا اس لیے ہے کیونکہ آپ کو دگنا اجر ملے گا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 5647۔ آپ نے دیکھا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 30 سالہ نبوت کے عرصے میں صحابہ اکرام کو ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ کیسے اللہ کی جانب سے بھیجی گئی آزمائش میں یا تکلیف میں بھی بہتری ڈھونڈنی ہے۔ اور دیکھیں کیسے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں ان کا اجر ڈھونڈ لیا۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں جب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی آزمائش آئے تو ہم نے آخرت کا اجر سوچ کر اس تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ ہم نے اداس نہیں ہونا، ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے خوش ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا اجر ملنا ہے۔ انسان کو ہر اس آزمائش اور ہر اس درد کا صلہ ملنا ہے جس درد پر اس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا ہاتھ دروازے میں آ جاتا ہے یا آپ کے پاؤں کا انگوٹھا میز کے کونے سے ٹکرا جاتا ہے تو آپ کو اس کا بھی پورا صلہ ملنا ہے۔ حالانکہ وہ تکلیف تو چند سیکنڈز کی ہوتی ہے، پھر بھی اس کا انعام بھی آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ کتنی معصومیت اور کتنے ایمان کے ساتھ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ آپ کو زیادہ اجر دینا چاہتا ہے؟ یہی اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ یہی اگر کسی اور کے ساتھ ہو جائے تو ہم اس انسان سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا، یقیناً اللہ نے تمہیں تمہارے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ یعنی ہم بے حد مایوسی بھرے اور ناشکری والے الفاظ بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ اور پھر ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی مدد بھیجی ویسے ہی ہمارے لیے بھی اللہ مدد بھیجے۔ کتنا فرق ہے ہمارے ایمان میں اور ان لوگوں کے ایمان میں۔ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مائنڈ سیٹ سے موازنہ کریں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا یا سنا ہے۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہر چیز میں اچھائی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہماری ہر آزمائش بہتری کے لیے آتی ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ جب ہم پر کوئی تکلیف بھیجتا ہے تو وہ اس لیے نہیں بھیجتا کہ ہمیں سزا دے، بلکہ وہ ہم پر تکلیف اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اجر بڑھانا چاہتا ہے، وہ ہمارا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ کتنے پیارے انداز سے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ جب ہم اللہ کو محبت اور رحیم کے انداز سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی دی گئی ہر مشکل، ہر دشواری اس کی محبت اور اس کا رحم نظر آنے لگتی ہے۔ بس بات ساری کی ساری اللہ کو جاننے کی ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے کی ہے۔ پھر نظریے خود بخود بدل جاتے ہیں، پھر حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔